باب من قدم ضعفت اہلہ بلیل فیقفون بالمزدلفہ. باب من قدم جو آگے بھیج دے، قدم یقدم تقدیم آگے روانہ کر دینا، ضعفت کمزور، اہلہ اپنے گھر والے، بلیل رات کے وقت، فیقفون بالمزدلفہ پھر وہ کھڑے ہو جائیں، ٹھہر جائیں کہاں پر؟ بالمزدلفہ مزدلفہ کے مقام پر، ویدعون اور دعائیں کریں، ویقدم اور آگے بھیجے، اذا غاب القمر جب چاند ڈوب جائے. اس سے مراد کیا ہے کہ کمزور لوگ، مثلاً بوڑھے، مثلاً بچے، مثلاً کچھ عورتیں، اگر وہ ساری رات مزدلفہ میں قیام نہ کریں، صرف اتنی دیر کریں جتنی دیر میں چاند ڈوب جائے. اور یہ تاریخ کون سی ہوگی اور چاند کب ڈوبے گا؟ کون سی تاریخ مزدلفہ کو قیام کرتے ہیں؟ صبح 10ویں ہوتی ہے، 9 اور 10 کے درمیان کی رات. تو آپ دیکھیں کہ جب شروع رات کے چاند ہوتے ہیں نا، تو وہ رات کے آخر میں نہیں غروب ہوتے، بلکہ آدھی رات کے قریب یا اس سے کچھ کم و بیش آگے پیچھے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ اگر ساری رات نہ بھی ٹھہرے مزدلفہ میں تو کوئی حرج نہیں، ان کو چاند ڈوبتے ہی، یعنی کچھ قیام تو کریں، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کریں، سیدھے عرفات سے آ کے وہ آگے میں نہ چلے جائیں اپنے خیموں میں، نہیں، کیونکہ مزدلفہ میں عموماً خیمے نہیں ہوتے، بس ایسے ہی کھلے میدان میں رات گزاری جاتی ہے. اور یہ رات بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا چارم رکھتی ہے کہ انسان بالکل ایک ایسے میدان میں پڑا ہوتا ہے، کیونکہ صرف رات گزارنی ہوتی ہے نا وہاں پر. عرفات میں چونکہ دن گزارتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، اس لیے وہاں بھی خیمے لگتے ہیں اور کافی انتظامات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے بھی، اور بھی بہت سی چہل پہل ہوتی ہے. لیکن یہاں چونکہ 2 دن تھکاوٹ کے، 8ویں کا دن منا میں، 9ویں کا دن عرفہ میں گزر کے بہت تھکاوٹ کی رات ہوتی ہے، اور کھانا پینا بھی انسان ایک طرح سے بھول چکا ہوتا ہے. یہاں تک کہ مزدلفہ میں پانی بھی بہت مشکل میسر ہوتا ہے، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے حجاج کو کہ اپنے ساتھ اپنے وضو کا پانی خود تھوڑا بہت بوتل وغیرہ میں رکھ لیں، کیونکہ اتنا وسیع میدان ہے کہ وہاں قریب قریب ابھی تک بھی پانی کے انتظامات نہیں ہوئے. اور وہ چونکہ صرف رات گزارنی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، اس لیے کوئی خیمہ نہیں لگتا، کھلے میدان میں سب لوگ اپنے اپنے چٹائیاں یا جو بھی چیز میسر ہوتی ہے اسے ڈال کے وہاں پر لیٹ جاتے ہیں. اور حقیقی معنوں میں مٹی کے اوپر سونے کا اور قبر کو یاد کرنے کا بہت زبردست موقع ہوتا ہے. کیونکہ میں نے خود جب وہاں تھی تو وہ واحد رات، یعنی مینا میں بھی انتظام ہوتا ہے اور جگہوں پہ، لیکن یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں واقعی اپنی بے بسی اور محتاجی اور اپنی حقیقت سمجھ میں آ رہی تھی. یعنی جب انسان کسی بھی سامان زندگی کے بغیر کہیں پر ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی حیثیت زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی. جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے عیش و آرام میں ہوتے ہیں، تو ہم بہت کچھ بھولے رہتے ہیں. لیکن جب ایسی جگہ پر ہوتے ہیں تو پھر اس وقت یاد آتا ہے کہ حشر کا میدان بھی ہوگا اور بہت سارے اسی طرح ڈھیروں لوگ ہوں گے، نہ گھر کا کوئی سامان ہوگا، نہ کوئی کپڑے ہوں گے، نہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ لوگ بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، بالکل ایسے ہی خالی ہاتھ. تو وہ خالی ہاتھ آپ ایک اس پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں نیچے، اور نیچے سے زمین کی خوشبو اور گرمی اور وہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. بہت مختلف قسم کی فیلنگ ہوتی ہے. چونکہ وہاں مختصر قیام ہوتا ہے، عرفات سے نکلتے نکلتے آپ کو وہاں پہنچتے بعض اوقات 8-9 بھی بج سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ٹائم. اور پھر آپ کو 2 نمازیں پڑھنی ہے، کچھ کھانا ہے اگر، اور پھر صبح فجر کے وقت اٹھنا بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ بالکل صبح ہوتے ہی، یعنی ابھی تارے چمک ہی رہے تھے کہ فجر کی نماز پڑھ لی، کیونکہ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر پھر دعائیں کرنا ہوتی ہیں سورج نکلنے تک. اور عموماً یہ ہے کہ لوگ رش کی وجہ سے اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، بس نکل ہی جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. تو یہ جو مشعر الحرام ہے یہ اسی مزدلفہ کے اندر ہے. تو مشعر الحرام یعنی وہ خاص نشانی جو ہے وہ بعض اوقات میدان سے بہت دور ہوتی ہے، اور وہاں پر اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے جگہ سے وہاں پر جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سورج وہیں پر رستے میں ہی نکل جائے. اس لیے پھر جہاں جو کہیں کھڑا ہو جائے تو بہتر ہے. ہر شخص وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا، جس طرح ہر شخص مقام ابراہیم پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح ہر شخص وہ مشعر الحرام کے بالکل پاس کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ اصل میں اس کی وسعت پھر پورے میدان پہ آ جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اتنا تھوڑا پانی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو مغرب اور عشاء کے لیے بھی وضو کرنا ہے اور پھر فجر کے لیے، اور باقی حاجات اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے آس پاس اتنی گرمی کیوں رکھی ہے، لیکن جب حج کیا تو سمجھ میں آیا کہ اگر یہ گرمی نہ ہو تو یہ اتنے جراثیم ختم ہی نہ ہو یہاں سے. تو وہ دھوپ ہی ایک طرح سے ڈس انفیکٹنٹ کا کام کرتی ہے.
جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جتنی پھر وہ غلاظت ہو جاتی ہے، لوگ کیونکہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اگر کوئی جوس پیا تو اس کا ڈبہ راستے میں پھینک دیا، نیپی اتاری تو وہ پھینک دی، کھانا کھایا تو ہڈیاں پھینک دی، یعنی آپ کو اس سفر میں ہر گندگی کے اوپر سے چل کے جانا پڑتا ہے. خاص طور پر مینا کے اندر آپ کو لازمی طور پہ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو کنکریاں مارنے کے لیے گاڑی میں نہیں آپ جا سکتے، آپ کو ہر صورت میں وہاں چلنا ہے. اور جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں ہر چیز آتی ہے، اور اس وقت جو طبیعت متلاتی ہے تو وہ جو ایک حسین خواب ہوتا ہے حج کا، وہ بالکل ایک دوسرا منظر نظر آتا ہے، جس ساری غلاظت کو اگنور کر کے دعائیں مانگنا اور اپنا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ جوڑے رکھنا انتہائی مشکل کام ہے. تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف جسم کا جہاد نہیں، یہ نفس کا بھی جہاد ہے اور بڑا شدید جہاد ہے. اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ امت میں اس وقت جو جہالت عام ہے اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ان سب کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر انسان کہیں پر بھی ٹیمپر لوز کر لے اور بولنا شروع کر دے تو ولا جدال فی الحج، اجازت ہی نہیں، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کر سکتے. یعنی سب کچھ دیکھو بھی اور سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول بھی رکھو. زبان سے بھی اگر آپ لفظ نکالتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اگر آپ جو گندگی پھینک کے جا چکے ہیں ان کو اگر آپ برا بھلا کہہ بھی رہے ہیں تو ان کو تو خبر نہیں کہ آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے حقیقی معنوں میں ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب قال سالم وکان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقدم ضعفۃ اہلہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بھیج دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں میں سے کمزور کو، فیقفون پھر وہ کھڑے ہوتے عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس، بالمزدلفہ مزدلفہ میں، بلیل رات کے وقت، فیذکرون اللہ عز وجل پھر وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر، او اشد ذکرہ. فیذکرون اللہ عز وجل ما بدا لہم، جو بھی ان کو جتنا بھی توفیق ہوتی، جو ان کے سامنے ہوتا اتنا ذکر کر لیتے. ثم یرجعون پھر لوٹتے، قبل ان یقف الامام اس سے پہلے کہ امام جو ہے وہ کھڑا ہو، وقبل ان یدفع اور اس سے پہلے کہ لوٹے. فمنہم من یقدم منا تو ان میں سے بعض ایسے تھے جو آگے چلے جاتے منا میں، لصلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے. ومنہم من یقدم بعد ذلک اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ اس کے بعد جاتے تھے. فاذا قدموا پھر جب وہ آگے بڑھتے، رموا الجمرہ تو جمرہ کو کنکریاں مار لیتے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، ارخص فی اولئک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رخصت دی ہے. کن کو؟ کمزور بچوں، عورتوں، بوڑھوں وغیرہ کو، کہ وہ تھوڑی دیر مزدلفہ میں قیام کر کے پھر منا چلے جائیں، فجر منا میں پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ہی وہ کنکریاں بھی مار لیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمع بلیل. اب یہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا. کہاں سے بھیج دیا؟ من جمع مزدلفہ سے. کب بھیج دیا؟ بلیل رات کو ہی بھیج دیا. یہ بھی چھوٹے تھے اصل میں. حدثنا علی حدثنا سفیان قال اخبرنی عبید اللہ ابن ابی یزید سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفۃ فی ضعفۃ اہلہ. انا میں ممن ان میں سے قدمہ جن کو بھیج دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المزدلفہ مزدلفہ کی رات کو، فی ضعفۃ اہلہ اپنے گھر والوں کے کمزور لوگوں میں. حدثنا مسدد عن یحیی عن ابن جریج قال حدثنی عبد اللہ مولا اسماء عن اسماء انها نزلت لیلۃ جمع عند المزدلفۃ فقامت تصلی فصلت ساعۃ ثم قالت یا بنی هل غاب القمر. حضرت اسماء سے روایت ہے کہ انہا نزلت کہ وہ اتری، لیلۃ جمع مزدلفہ کی رات کو، عند المزدلفہ مزدلفہ کے پاس، فقامت تصلی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگی، فصلت ساعتن تو تھوڑی دیر نماز پڑھی، ثم قالت پھر کہنے لگی یا بنیا اے بچے، هل غاب القمر کیا چاند چھپ گیا. یعنی یہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ جیسے نا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تو اب حج میں نہ صرف یہ کہ حج کے ایام بلکہ یہاں بھی چاند کا استعمال ہو رہا ہے کہ مزدلفہ سے اگر جلدی بھی نکلنا ہو تو کم از کم اتنی دیر ضرور رکا جائے جتنی دیر میں چاند غروب ہو جائے. پوچھنے لگی کہ کیا چاند غروب ہو گیا؟
قلت لا، میں نے کہا نہیں. فصلت ساعة، پھر کچھ دیر اور نماز پڑھتی رہی. ثم قالت هل غاب القمر، پھر کہنے لگی کیا چاند غروب ہو گیا؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. قالت، تو کہنے لگی فرتحلوا، تو چلو کوچ کرو. فرتحلنا، تو ہم چل دیے. ومدینا، اور ہم چلتے رہے. حتی رمت الجمرۃ، یہاں تک کہ انہوں نے کنکریاں مار لیں جمرہ کو. ثم رجعت، پھر لوٹی. فصلت الصبح فی منزلها، تو انہوں نے کنکریاں مار کر صبح کی نماز پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون فجر کی نماز سے پہلے بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں. فقلت لها، تو میں نے ان سے کہا یا ہنتاہ ما ارانا الا قد غلسنا، میں نے کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اندھیرا ہی ہے. غلسنا، غلس کہتے ہیں اندھیرے کو. قالت یا بنیا، کہنے لگی اے بچے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنا، اجازت دی تھی، للزعنی، عورتوں کو سفر کی. زعینہ کہتے ہیں سفر کرنے والی عورت کو، اور زعینہ کجاوے کو بھی بولتے ہیں جس پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا ہے. یوم زعنکم و اقامتکم، قرآن پاک میں آتا ہے نا زعنکم، تو زعنکم یعنی تمہارے سفر کے دن، و اقامتکم اس کے برعکس تمہارے قیام کے دن. تو زعینہ اسی سے ہے، اور زعن وہ عورتیں جو سفر کریں. اب یہاں ہم ایک اور بات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماء کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے، یعنی صرف حضرت اسماء اکیلی نہیں تھی بلکہ جب وہ نکلی تو غلام کو بھی ساتھ لے نکلی. یہ جو عبداللہ ہے نا جو حدیث کی روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث سے مختصراً خلاصہ کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماء نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی ان لوگوں کو جو کمزور ہوں یا کسی عذر کی وجہ سے مزدلفہ میں ساری رات قیام نہ کرنا چاہتے ہوں، کہ وہ چلے جائیں اور جا کر باقی ہجوم کے پہنچنے سے پہلے ہی کنکریاں بھی مار لیں اور نماز پڑھ لیں. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت استأذنت سودة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ جمع. استأذنت اجازت مانگی، کس نے؟ سودا، حضرت سودا نے. کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کب؟ لیلۃ جمع، مزدلفہ کی رات. وکانت ثقیلۃ سبتۃ، اور وہ بھاری بھرکم عورت تھی، یعنی جسم بھاری تھا ان کا. فأذن لها، تو ان کو اجازت دی. کس بات کی اجازت دی؟ یعنی وہاں سے سوار ہونے کی، کوچ کرنے کی، جلدی جانے کی. حدثنا ابو نعیم حدثنا افلح ابن حمید عن القاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نزلنا المزدلفۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم مزدلفہ میں ٹھہرے، اترے. فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا، حضرت سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. ان تدفع، کہ چلی جائیں، قبل حتمۃ الناس، لوگوں کے ہجوم سے پہلے. حتم کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینا، یعنی جب بہت زیادہ لوگ کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہڈی پسلی ٹوٹنے کا بھی. وکانت امرأۃ بطیئۃ، اور وہ آہستہ چلنے والی عورت تھی. بطیئہ یعنی آہستہ کام کرنے والی، یا سست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فأذن لها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. فدفعت قبل حتمۃ الناس، تو وہ چل پڑی لوگوں کے ہجوم سے پہلے ہی. وأقمنا، اور ہم ٹھہرے رہے. یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب عورتیں کمزور ہیں اور سب عورتیں چلی جائیں، نہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم ٹھہرے رہے. حتی اصبحنا، یہاں تک کہ ہم نے صبح کی. نحن، ہم نے. ثم دفعنا بدفعہ، اور ہم چلے آپ کے چلنے کے ساتھ. فلأن اکون استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اجازت لیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما استأذنت سودۃ، جس طرح حضرت سودا نے اجازت لی، احب الیہ، تو مجھے بھی یہ بات پسند ہوتی، من مفروح بہ، ان چیزوں میں سے جن پہ خوش ہوا جاتا ہے. یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں، یعنی اگر میں بھی حضرت سودا کی طرح آپ سے اجازت لیتی تو مجھے خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا. یعنی یہاں پر یہ دراصل بتانا کیا چاہتی ہیں کہ میری سوکر نے اگر اجازت لی تو کوئی برا کام نہیں کیا. یعنی اگر میں اجازت لے لیتی تو مجھے بھی یہ بات اچھی لگتی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بعد میں رہنے سے جس طرح ہجوم کے اندر وہ سب کرنا مشکل تھا، تو اس سے بہتر تھا کہ وہ پہلے ہی چلی جاتی. یہاں حضرت عائشہ کا یہ کہنا ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کسی کو ایسے ہی کسی مشکل سے جانا پڑ جائے تو وہ اس پر رنجیدہ نہ ہو، پر ملال نہ ہو کہ اس سے شاید کوئی منسک چھوٹ گیا ہے. نہیں، اس کا حج ہو گیا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا بہت اچھا کام ہے، اور اس کی گواہی ہوگی قیامت کے دن، اور وہ سب باتیں اپنی جگہ بہت نیکی کی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ بوسہ دیتے ہوئے مردوں سے ٹکرا جائیں
تو سارا لطف ختم ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے جرم کر کے لوٹے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں، اگر دیکھیں چانس ہے اور ٹکرائے بغیر کر لیں گے تو کر لیں، نہیں تو چھوڑ دیں. اور اس چھوڑنے پہ ملال نہ کریں کہ چھٹ کیوں گیا. یعنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کے بغیر تو آپ کسی وقت بھی نہیں کر سکتے. لیکن بعضوں کا ایسا چانس ہوتا ہے کہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ مرد زیادہ ہیں یا عورتیں زیادہ ہیں، یا مجھ سے پہلے کون کر رہا ہے اور مجھ سے بعد کون کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ایسی نیکی کرنا کہ جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، کہ انسان نیکی کرے اور اس کا لطف بھی نہ اٹھائے اور الٹا یوں سمجھے کہ جیسے گناہ کما کے آ گیا، تو پھر اس نیکی کو نہ کرے. باب متى يصلي الفجر بجمع، متا کب یصلی نماز پڑھے الفجر فجر کی بجمع مزدلفہ میں. حدثنا عمرو بن حفص ابن غیاث حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارہ عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی صلاة لغیر میقاتها، کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو بغیر اپنے وقت کے، الا صلاتین مگر دو نمازیں، جمع بین المغرب والعشاء آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کے درمیان، وصلی الفجر قبل میقاتها اور فجر کی نماز اپنے وقت سے کچھ پہلے پڑھی، یعنی جو عام طور پر آپ کی روٹین تھی اس سے ذرا سا اور پہلے اس کو کر لیا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وقت سے ہی پہلے پڑھ لیا، یعنی میقات جس وقت پہ آپ پڑھا کرتے تھے اس سے کچھ ارلی پڑھ لیا. حدثنا عبداللہ بن رجاء حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید قال خرجت مع عبد الله رضی اللہ عنہ الى مکہ ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين. یہ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نکلا عبداللہ کے ساتھ، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں یہاں پر. جب حضرت عبداللہ بن عمر آتا ہے تو وہاں پر ابن عمر پھر آ جایا کرتا ہے، یا عبداللہ بن عمر پورا آتا ہے. الى مکہ مکہ کی طرف، ثم قدمنا جمعا پھر ہم مزدلفہ آئے. جمعا یہاں مزدلفہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے لفظ. فصلی الصلاتین تو آپ نے دونوں نمازیں پڑھی، کل صلاۃ وحدہا ہر نماز اکیلے ہی، بآذان و اقامت آذان اور اقامت کے ساتھ، والعشاء بینہما اور کھانا ان دونوں کے درمیان. یہاں یہ لفظ بھی آپ غور سے دیکھ لیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے عشاء اور ایک ہوتا ہے عشاء. ان دونوں میں صرف زبر اور زیر کا فرق ہے. عشاء نماز کے لیے ہوتا ہے اور عشاء رات کے کھانے کے لیے. والعشاء بینہما اور کھانا دونوں کے درمیان. ثم صلی الفجر پھر فجر پڑھی، حین طلع الفجر جب فجر طلوع ہو گئی. قائل یقول کہنے والا کہتا تھا، طلع الفجر فجر طلوع ہو گئی. وقائل یقول اور کچھ کہنے والے کہہ رہے تھے، لم یطلع الفجر فجر نہیں طلوع ہوئی. جیسے عام طور پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ایک شخص کو اندھیرا زیادہ محسوس ہو رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں وقت ہو گیا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگ کی بات ہے، اور یہ اختلاف اس لیے کہ بہت ارلی وقت تھا. ثم قال پھر کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ہاتین الصلاتین حولتا کہ یہ دو نمازیں جو ہے اپنے وقت سے ہٹا دی گئی، ان وقتہما فی ھذا المکان اپنے وقت سے اس مقام پر. المغرب والعشاء مغرب اور عشاء. فلا يقدم الناس جمعا تو نہیں آتے لوگ مزدلفہ حتی یعتموا یہاں تک کہ اندھیرا چھا جاتا ہے. وصلاۃ الفجر ھذہ الساعہ اور فجر کی نماز اس گھڑی میں، یعنی جب ابھی شک ہی ہو کہ فجر نکلی بھی ہے کہ نہیں. ثم وقف پھر کھڑے ہوئے حتی اسفرا یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی. یعنی یہ کھڑے کہاں ہوئے کہ یہ کون سا وقفہ ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں کھڑے ہو کر ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ وقفہ ہے. ایک تو عرفہ میں وقوف ہوتا ہے نا، تو یہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا، فجر کی نماز بہت جلدی پڑھ لی. ثم وقفا پھر کھڑے ہو گئے. کب تک کھڑے رہے آپ؟ حتی اسفرا یہاں تک کہ خوب صبح روشن ہو گئی. ثم قال پھر فرمایا، لو ان امیر المؤمنین افاد الان اصاب السنہ. عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین اب چل پڑے تو وہ سنت کو پا لیں. اس وقت حضرت عثمان امیر حج تھے یا امیر وقت تھے. فما ادری اقولہ کان اسرع ام دفع عثمان رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ فما ادری میں نہیں جانتا، اقولہ کان قولہ سے مراد عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہوا اسرع جلدی، ام دفع عثمان یا چلنا حضرت عثمان کا. فلم یزل یلبی پھر وہ مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے، حتی رمى جمرۃ العقبہ یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو انہوں نے پتھر پھینکے یا رمی کی، یوم النحر نہر کے دن. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوٹنا کب چاہیے؟ یعنی مسنون لوٹنا کیا ہے؟ روشنی ہونے کے بعد، جبکہ بچے اور عورتیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی جا سکتے ہیں. یہ سنت بھی پھر کون سی ہوئی؟ غیر مؤکدہ، یعنی جس کا کرنا تو افضل ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے.
اس سے آپ دیکھیں نا کہ دین میں کتنی وسعت اور سہولت ہے. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں جانا ہی سختی ہے پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں. اس لیے کہ آپ پھر تو کوئی کام کریں ہی نہ، پھر تو زندہ رہنا بھی ایک سختی ہے کہ آپ کہیں کہ ہر روز کھانا پکانا پڑتا ہے اور کھانا پڑتا ہے اور سونا پڑتا ہے اور جاگنا پڑتا ہے، اور تو پھر تو ساری زندگی ایک مشقت ہے. یعنی جب دین میں سہولت کی بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحہ، کہ میں دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان ہے، بڑا خوشگوار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بوقت ضرورت بوقت عذر ان فرائض میں رخصت بھی دے دی جاتی ہے. باب متا کب یدفع من جمع چلا جائے مزدلفہ سے، مزدلفہ سے کب چلنا چاہیے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق سمعت عمرو بن میمون یقول شہدت عمر رضی اللہ عنہ صلی بجمع الصبح، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی مزدلفہ میں صبح کی. ثم وقف، پھر کھڑے ہو گئے. فقالا، پھر کہنے لگے ان المشرکین، کہ مشرک لوگ جو تھے، کانوا لا یفیدون، نہ لوٹتے تھے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. ویقولون، اور وہ کہتے تھے، اشرق سبیر، چمک جا سبیر، سبیر پہاڑ کا نام ہے. پیچھے ایک حدیث آپ نے پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کے لیے آتی تو کہاں پر ٹھہرتی تھی؟ سبیر کے جوف میں. تو یہ اونچا پہاڑ تھا، اس لیے پہاڑی کے جو اوپر کے حصے ہوتے ہیں، یعنی چوٹی ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ چمک اٹھتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین جو تھے سورج نکلنے پر روانہ ہوتے تھے. وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خَالَفَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی. مخالفت کیا تھی؟ ثم افاد قبل ان تطلع الشمس، کہ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی چل دیے. یہی سنت ہے کہ مزدلفہ سے کب نکلا جائے یا کب روانگی کی جائے؟ سورج نکلنے سے پہلے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نکل رہے ہوں اور ابھی مزدلفہ سے نکل نہ پائیں تو سورج اچھی طرح چمک جائے، کیونکہ رش میں ہر سنت کو فالو نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ نیت اور ارادے کی بات ہے نا، کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ کس طرح بندھے ہوئے ہیں اور آپ کس طرح مجبور ہیں اور کس طرح رکے ہوئے ہیں. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہو جاتی ہیں. باب التلبیۃ والتکبیر غداۃ النہر، تلبیہ اور تکبیر پڑھنا غداۃ النہر، یوم النہر کی صبح. حتی یرمی الجمرۃ، یہاں تک کہ رمی کرے جمرہ کو. والارتداف فی السیر، اور اپنے ساتھ سواری میں کسی کو بٹھا لینا چلتے وقت. ارتداف پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، ردفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا کسی چیز کا. یہ جو شعر میں آپ ردیف اور قافیہ لفظ پڑھتے ہیں، ہر زبان میں شعر ہوتے ہیں، اور شعر میں قافیہ وہ ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے، اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ اس آخری لفظ سے پہلے کا جو لفظ ہوتا ہے. تو اسی طرح جیسے مثال کے طور پر یہ اونٹ ہے اور ایک سوار یہاں بیٹھے، تو جو اس کے پیچھے بیٹھے گا وہ اس کا ردیف کہلائے گا، یعنی جو اس کے ساتھ آ رہا ہے. اور سیر کا کیا مطلب ہے یہاں؟ چلنا. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد اخبرنا ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کان ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، کہ اسامہ بن زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے عرفہ سے الی المزدلفہ، مزدلفہ تک. ثم اردف الفضل، پھر فضل سوار ہو گئے، من المزدلفہ الی منی، مزدلفہ سے منی تک. قال، فرمایا، فکلاہما قال لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمی جمرۃ العقبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ تک پہنچنے تک تلبیہ پڑھتے رہے. باب فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی الی قولہ تعالی حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، حج تک، یعنی حج کے ساتھ، فما استیسر، تو جو بھی میسر آئے، من الہدی، قربانی میں سے، یعنی اسے قربانی کرنا چاہیے. لیکن فمن لم یجد، جسے قربانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے. کتنے؟ ثلاثۃ ایام
جمرہ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن المتعۃ، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا، فأمرنی بہا، تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا، وسألته عن الہدی، تو میں نے آپ سے ہدی کے بارے میں پوچھا، یعنی میں نے متع کے بارے میں اجازت لی یا پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کر لو، امرنی حکم دیا مجھے یعنی کرنے کا۔ پھر میں نے ہدی کے بارے میں پوچھا، اور ہدی کیا ہوتا ہے؟ کون سی قربانی جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے یا حرم میں کی جاتی؟ فقال، تو کہا، فیہا جزور او بقرۃ او شاۃ، کہ ہدی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جزور اونٹ، بقرہ گائے، شاۃ بکری، او شرکن فی دمن، یا شریک ہو جائے یعنی دم میں، یعنی اونٹ گائے وغیرہ میں، شرکن یعنی شرکت کر لے، یعنی پوری اگر گائے نہیں دے سکتا تو نہ دے، جیسے کہتے ہیں نا گائے کے 7 حصے، یعنی اس میں شریک ہو جائے کسی کے ساتھ۔ قالا، وہ کہتے ہیں، وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، کہ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، کس کو؟ حج تمتع کو۔ فَنِمْتُ، تو میں سو گیا، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، تو میں نے خواب میں دیکھا، كَأَنَّ إِنسَانًا يُنَادِي، کہ گویا کوئی انسان آواز دے رہا ہو، حج مبرور ومتعۃ متقبلۃ، کہ حج مبرور اور حج تمتع مقبول۔ فأتیت ابن عباس، تو میں ابن عباس کے پاس آیا رضی اللہ عنہما، فحدثتہ، تو میں نے ان کو خواب سنایا۔ فقال، تو کہا، اللہ اکبر، سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، وقال آدم، اور آدم نے کہا، ووہب بن جریج وغندر عن شعبہ، عمرۃ متقبلۃ، ان کی روایت میں متعۃ متقبلۃ کی بجائے کیا ہے؟ عمرۃ متقبلۃ وحج مبرور۔ باب رکوب البدن لقولہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، رکوب سوار ہونا، البدن اونٹ پر یا گائے بیل پر، لقولہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، والبدن اور قربانی کے جانور، جعلناها بنایا ہم نے ان کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، خیرن بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا تو ذکر کرو اللہ کا نام ان پر، صواف قطار باندھ کر، صف کے اندر، فاذا وجبت پھر جب لگ جائیں، جنوبہا ان کے پہلو، یعنی گر پڑیں اپنے پہلوؤں کے بل، الی قولہ تعالی وبشر المحسنین۔ تو یہاں یہ آیت کیا ہمیں بتاتی ہے کہ بدن جو ہیں، قربانی کے جو جانور ہیں، وہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اب جو چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا اس پہ ہم سواری کر سکتے ہیں یا وہ وقف ہو گئے اور اب ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے؟ وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ قال مجاہد کہتے ہیں، سمیت البدن لبدنہا، کہ بدن کو بدن نام کس لیے رکھا گیا؟ ان کے بدن کی وجہ سے، یعنی بڑے بدن والے، جسم والے۔ والقانع، اور قانع کا کیا معنی ہے؟ یہ اس آیت میں آگے جا کے آتا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی دو۔ والقانع السائل، قانع ویسے تو قناعت کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے اس سے؟ سوالی، یعنی فقیر۔ والمعتر، اور معتر اس کا معنی بھی فقیر ہے۔ الذی یعتر بالبدن، وہ فقیر جو گھومتا پھرتا ہے، کس کے لیے؟ بدن کے لیے، من غنی او فقیر، غنی میں سے یا فقیر میں سے۔ قانع تو فقیر ہی ہے، لیکن معتر کون سا فقیر ہے؟ جو گوشت کٹھا کرتا پھرے، خواہ وہ فقیر ہو یا فقیر نہ بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو قربانی کا موسم آتا ہے تو بہت سے لوگ مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی دو۔ اس وقت لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے چلے جاؤ، نہیں، تھوڑا سا کچھ پکڑا دیں، اور وہ تھوڑا بھی لے کے راضی ہو جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ہیں تو ایک ہی کی بوٹی آ سکتی ہے۔ وشعائر اللہ، شعائر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ استعظام البدن، استعظام عظمت سے ہے، یعنی عظمت کرنا، احترام کرنا، البدن کس کی؟ قربانی کے جانور کی، و استحسانھا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والعتیق، اور عتیق کیا ہے؟ اتقہ من الجبابرۃ، کہ چھڑانا اس کا جباروں سے، یعنی عتیق دراصل البیت العتیق ہے، اور بیت العتیق اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے جابروں کا زور اس پہ نہیں چل سکتا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے وجبت، وجبت کا معنی کیا ہے؟ سقطت، گر پڑا، الی الارض، زمین کی طرف، ومنہ، اور اسی سے ہے وجبت الشمس، کہ سورج گر پڑے یعنی غروب ہو جائے، مراد یہ ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف
اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو لے جا رہا تھا قربانی کا جانور بدنا، فقالا تو آپ نے فرمایا ارکبها، اس پہ سوار ہو جاؤ، فقالا تو کہنے لگا انہا بدنۃ، کہ یہ قربانی کا جانور ہے، فقالا تو آپ نے فرمایا ارکبها، اس پہ سوار ہو جاؤ، فقالا پھر اس نے کہا انہا بدنۃ، کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، فقالا تو فرمایا ارکبها ویلک، تیرا ناس ہو، اس پہ سوار ہو جا، بالثانیۃ بالثالثۃ، دوسری یا تیسری مرتبہ جب اس نے وہی بات کی تو آپ نے اس کو پھر سختی سے سمجھایا ویلک۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا احترام ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی، سواری کی کا جانور۔ قال ارکبها، تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جا، قال انہا بدنۃ، قال ارکبها، قال انہا بدنۃ، قال ارکبها ثلاثا، 3 دفعہ یہ فرمایا۔ سوال ہے حج پر جا کر کیا نماز قصر کرنا ہوگی؟ اس میں یہ کہ حج میں عموماً تو آپ وہاں پر کافی دنوں کے لیے جاتے ہیں، جیسے 40 ڈیز شاید آج کل ہے یا 30 ڈیز، تو اس میں آپ کیسے قصر کر سکتے ہیں؟ جب آپ مکہ کے اندر ہی، ویسے بھی امام کے پیچھے پڑتے ہیں تو قصر کیا کریں گے، لیکن اگر آپ بہت تھوڑے دن کے لیے تو گھر پر آپ پڑھیں گے تو آپ قصر پڑھیں گے، اور اگر وہاں امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے۔ اور منی عرفات میں تو اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر جمع کر کے کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نماز دوپہر ڈھلتے ہی پڑھ لی جاتی تھی، یعنی ابھی عصر کا اول وقت بھی داخل نہ ہوا۔ جی ہاں، اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب وہاں اذان ہوتی ہے اور خطبہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے، تو وہ اسی کے مطابق آپ کر سکتے ہیں، یعنی فوراً زوال کے بعد۔ وقوف کرنے سے کیا مراد ہے؟ عورتیں اس سلسلے میں کیا کریں؟ یعنی کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگے، اپنے خیمے میں جہاں بھی آپ ہیں بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھ جائیں، کیونکہ اصل میں کھڑے ہونا اس دن ثواب کا کام ہے۔ اگر امام کی آواز نہ آئے مزدلفہ میں تو عورتیں کیسے بغیر علیحدہ علیحدہ اذان کے 2 نمازیں پڑھیں؟ جیسے یہاں پر اذان کے بغیر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہوگا یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے خیمے پر اذان دے لے گا، اور عورتیں اکیلی تو حج کوئی نہیں کرتی، مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں، تو اس میں یہ کہ مرد اذان دے دیتے ہیں اور قریب قریب کے خیموں والے ایک ایک جگہ پر آ کے پڑھ لیتے ہیں۔ عرفات میں بھی اپنی اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ملا کر ظہر اور عصر پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، انہیں کرنے دیں، کچھ لوگوں کا کام صرف اعتراض ہوتا ہے۔ مزدلفہ کی رات قیام مزدلفہ کب تک ضروری ہے؟ اس میں یہ کہ فجر کی نماز تک، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلنے والا ہو تو اس وقت جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ اگر رات 11 بجے وہاں سے نکل جائے، اس لیے کہ نکال جو دیتے ہیں آپ کو، اور کنکری مارتے ہوئے مکہ آ جائے پیدل، کیا تکلف ہے پیدل آنے کا؟ سواری اگر ملے تو اسی پر آئیں۔ یہ مسنون عمل تو نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہی کرتا ہے کہ رات 11 بجے وہاں سے نکل جاتا ہے اور پھر کنکریاں مار کے رات ہی کو اور صبح تک وہ مسجد حرام پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن سنت ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ عید کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے۔ عید کی نماز حجاج کے اوپر کوئی لازم نہیں، لہٰذا ایک مسنون کام کو اس غرض سے چھوڑ کے کہ وہاں حرم میں نماز عید پڑھ لیں، یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر رش کی وجہ سے آپ کو پہلے نکال لیا گیا اور آپ کنکریاں بھی مار چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب حرم بھی جا سکتے ہیں تو پھر چلے جائیں، لیکن اس چیز کو چھوڑ کر، یعنی مزدلفہ کا قیام رات کے وقت زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ پہ لازم نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔